بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون صدق اللہ العظیم۔ سامعین، اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم اپنا پسندیدہ مال اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ سامعین دیکھیں، اللہ عز و جل نے اپنی بارگاہ میں، اپنی راہ میں خرچ کرنے کا کون سا مال خرچ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا؟ اپنی پسندیدہ۔ تو اب ہم اگر صحابہ کرام کا اس پر عمل دیکھیں تو وہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ بخاری و مسلم شریف کی حدیث شریف ہے، حضرت سیدنا ابو طلحہ یہ مدینے میں بہت بڑے مالدار تھے، انہیں اپنے اموال میں، اپنے مال میں ایک باغ بہت پسند تھا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، حضور میرے مال میں مجھے یہ باغ بہت پسند ہے، لہذا میں اسے اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا یہ اعلان سنا تو آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا، مسرت کا اظہار فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آپ کو فرمایا کہ یہ مال جو ہے، یہ باغ جو ہے، یہ اپنے اقارب اور اپنے چچا کے بیٹوں پر خرچ کر دو۔ تو آپ کے کہنے پر آپ نے، حضرت ابو طلحہ نے ایسا ہی کیا۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبدالعزیز، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کرتے تھے۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ شکر کی بجائے قیمت کیوں نہیں خرچ کر دیتے، اللہ عز و جل کی راہ میں صدقہ کیوں نہیں کر دیتے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے شکر بہت پسند ہے۔ تو اللہ عز و جل کا حکم کیا ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنی پسند کا مال خرچ کرو۔ تو مجھے شکر پسند ہے، لہٰذا میں اللہ عز و جل کی راہ میں شکر خرچ کرتا ہوں، صدقہ کرتا ہوں۔ اسی طرح حضرت سیدنا خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ مجھے ایک لونڈی خرید کر بھیجو۔ تو جب آپ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے لونڈی بھیجی تو جب آپ نے لونڈی دیکھی، لونڈی آپ کو بہت پسند آئی، تو اللہ عز و جل کے پیارے حبیب کے ساتھی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ یہ آیت پڑھ کر اس لونڈی کو آزاد کر دیا کہ اللہ عز و جل کی راہ میں اپنی پسند کا مال جو ہے وہ خرچ کرو۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ ہرگز تم بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اللہ عز و جل کی راہ میں اپنا پسندیدہ مال نہیں خرچ کرو گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں صحیح معنوں میں تعلیمات قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔